نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی حق، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بحق سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی خاتم النبیین وشفیع روز جزاء محمد المصطفیٰ۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ محمد سیدہ ہم سب کا آنا اپنی پاک اور بابرکت محفل میں قبول فرمائے۔ یہ محفل ایسی محفل ہے کہ جہاں پہ انسان نہیں آتے، فرشتے پہلے آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا آنا تو کچا سیدہ کا خود باتا ہے کہ تم میرے بیٹے کے عشق میں اس کے ذکر کے لیے مجلس سجاؤ تو زہرا خود چل کے آ جاتی ہے۔ بہت متبرک، بہت بابرکت جگہ کہ جہاں پہ اس ہستی کا ذکر ہوتا ہے کہ جس کا ذاکر خود خدا تعالیٰ ہے۔ یعنی یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر خود خالق فرماتا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ کا سرنامہ کا نام اِنَّا اول بیت، خالق نطق افروزی فرما رہا ہے، اور وہ کیسا نطق افروزی فرمانے والا ہے؟ زبان نہیں بھی رکھتا تو بولتا ہے، کان نہیں بھی رکھتا تو ہر ایک بھی سنتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کی ہر دعا کو مستجاب کرنے والا وہ خالق۔ اور یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا اول، بے شک جو پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے کیسا ہے؟ للذی کہاں ہے؟ بے پکہ تھا، جو پکہ میں ہے، مبارکن جو مبارک بھی ہے، اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اتنا عظیم گھر عالمین کے لیے، عالم کے لیے نہیں، کسی ایک دنیا کے لیے نہیں، جتنے عالم ہیں اللہ لیے
سر چشمہ بنایا ہے۔ اچھا جب ہدایت کے لیے گر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہادی بھی حاضر و ناظر ہے۔ ان مجالس کا سنامہ کلام خانہ کعبہ انشاءاللہ رہے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس موضوع کا انتخاب کیا گیا؟ یقیناً آپ کے اذہان میں ہے کہ یہ جو کرونا کی بیماری آئی تو جہاں پہ بہت سارے راستے روکے گئے تو سب سے اہم راستہ جہاں سے ہدایت مل رہی تھی اسی جگہ سے مسلمانوں کو روک دیا گیا، یعنی خانہ کعبہ سے۔ حالانکہ مکہ میں ہر کام ہو رہا ہے، کون سا کام ہے جو مکہ میں لوگ اکٹھا ہو کے نہیں کر رہے، مگر روکا گیا ہے تو صرف اور صرف خدا کے برکت والے گھر سے برکتوں کو لینے سے روکا جا رہا۔ لہذا یہ موضوع سکر رہے گا خانہ کعبہ کی تاریخ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میرا اظہار ہو جائے، اور جب میں نے چاہا کہ میرا اظہار ہو جائے تو میں نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا۔ کس نور سے جدا کیا؟ کہ خالق نے اپنے صفاتی نور سے جدا کیا، آوازیں نہیں، عین ذات سے۔ اللہ نے اپنے عین ذات سے ایک نور کو جدا کیا، اور ایسا جدا کیا کہ وہ بھی رہا اور یہ بھی رہے۔ جدا کرنے کے بعد خالق کی عبادت میں وہ نور مصروف عمل رہا، پھر خالق نے اپنے نور سے ایک اور نور جدا کیا، وہ فاتر تھا، یہ فاطمہ کا نور تھا۔ جو پہلے نور تھے وہ دو حصے ہو گئے، ایک کو علی بنا دیا، نعرہ حیدری، ایک نبی بنتے رہے، ایک علی بنتے رہے، پھر سیدہ کے نور کو جدا کیا، اور جب ان دونوں نوروں کو آپس میں ملایا ایک طرف آقا حسن کا نور بن گیا، ایک طرف آقا حسین کا نور بن گیا۔ اب پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک خالق تھا، یہ پنتر پاک کی حیدری، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو شاعر نے بڑی پیاری سی نظر لکھی، شاعر کہتے ہیں انوار کے کلزم نہ یہ مٹی کے برتھے، انوار کے کلزم، بولیے گا انوار کے کلزم نہ یہ مٹی کے برتھے، مسجود کو سجدے نہ یہ سجدوں میں سر تھے، مسجود کو سجدے نہ یہ سجدوں میں سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ پردے میں خفی تھا، نہ آنکھ نہ پردہ نہ پردے میں خفی تھا، بس ایک میرا مولا اس وقت بھی علی تھا۔ اللہ
तजदीद हुई थी, रास्ता ना मुसाफिर ना मंजिल का निशा था, आलम में कोई राज नहा था ना पिनहा था, खुतबा था ना मिंबर था, ना चुप थी ना बया था, क्या वक्त था कि जब दो अली थे एक नबी था। फिर खालिक ने चाहा कि जाना जाए कि ये मेरे बनाए हुए हैं, तो खालिक ने इनके इजहार के लिए मादे को खल किया, रूह को खल किया, मादे को खल किया, हवा को खल किया और पानी को खल किया। दो चीजें खल हुई, सबसे पहले हवा और पानी। जब ये दोनों चीजें खल हुई, हवा को हुक्म दिया जाओ पानी की तरफ, और हवा पानी के अंदर तैरना शुरू हुई। जब हवा पानी के अंदर चल रही थी तो भाप पैदा हुई, जब भाप पैदा हुई तो भाप उड़ी, जब भाप उड़ रही थी तो अल्लाह को इसका उड़ना इतना पसंद आया था। कौन? यानी जब अल्लाह बनाने पे आए तो भाप से क्या क्या बना देता। जब कहते कौन हो जा तो रवायतें कहती हैं भाप अपनी जगह पे रुकना शुरू हुई, और उसी भाप के जरिए से अल्लाह ने 7 आसमान बना दिए। फिर पानी को कहा कि पानी के अंदर हवा को कहा, हवा पानी के अंदर चली जा और एक दफा अच्छी तरह से घूम, अच्छी तरह से मत, और जब अच्छी तरह से घूमी नहजुल बलागा का पहला खुतबा, ताकि वहाँ पे एक छाक पैदा हुई। छाक की कोई हैसियत नहीं होती है, ये बनती भी है और बन भी जाती है, खत्म भी हो जाती है, मगर उसी छाक को जब अल्लाह ने कहा कौन हो जा, तो रवायतें कहती उसी छाक ने बनना शुरू किया। एक नुक्ता था जिससे छाक जमीन की हालत में बदलना शुरू हुई। अब खालिक ने सारी कायनात पे अपनी तौहीद को पेश किया, तो आसमानों ने भी कहा अल्लाह हक है। फिर अल्लाह ने नबी की नबूवत को पेश किया, तो उन्होंने कहा कि नबी की नबूवत भी हक है। फिर खालिक ने आसमानों पे अली अलैहिस्सलाम की विलायत को पेश किया, तो जिस आसमान ने सबसे पहले कहा अली हक है, तो वो चौथा आसमान था। अल्लाह को इसका सबसे पहले अली हक कहना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसके ऊपर बैतुल मामूर को सजा दिया। चौथे आसमान पे बैतुल मामूर सजा। फिर जमीन की तरफ मुतवज्जह हुआ खालिक, और सारी कायनात पे अपनी तौहीद, नबी की नबूवत और अली अलैहिस्सलाम की विलायत को पेश किया। और जिस टुकड़े ने सबसे पहले कहा अली हक है, वो वही टुकड़ा था जो जम रहा था, और यहीं से जमीन आगे बढ़ रही थी। जिस टुकड़े ने कहा अली हक, वो मरकज का टुकड़ा था, तो अल्लाह ने उसी के ऊपर खाना काबा को बना दिया। दूसरे जिस जमीन के टुकड़े ने कहा अली हक, वहां पे खालिक ने नबी के रोजे को सजाने के लिए जगह बचा दी। तीसरे नुकते पे जिसने कहा ना अली हक, वहां पे खालिक ने नजम की सरजमी को आबाद कर दिया। और चौथे नंबर पे जिस जमीन ने कहा अली हक, अल्लाह ने उसे करबला मुअल्ला बना दिया। एक नुकता था जिसके ऊपर जमीन खुश्क होना शुरू की, जबीन जहां से जमीन, उसके ऊपर अल्लाह ने बनाया काबा। नुक्ता था, मरकज था। इसी नुक्ते की तरफ अल्लाह इशारा करके कह रहा इन्ना अव्वला बैतिन, जो पहला घर बनाया लोगों के बेबका बक्का में है, मुबारक भी है और कायनात के लिए हदायत है। तब अल्लाह ने इसी जमीन की 4 तरह की मिट्टी को लिया, शीरी मिट्टी भी ली, तलख भी ली, थोड़ ज़दा भी ली और शेम ज़दा भी, 4 जगह की मिट्टी को लिया
اور ایک پتلا گھوندا، ایک مٹی گوندی اور پتلا بنایا. پتلا بنانے کے بعد روایتیں کہتے ہیں اسے رکھ دیا. اتنی دیر رکھا کہ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی میں تبدیل ہو گئی. جب وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی میں بدل گئی تب اللہ نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا. جب روح اس کے اندر آ گئی اب اللہ کی آواز آئی جتنے بھی تھے کیسے سجدہ کرو. روایتیں کہتی سب نے سجدہ کیا مگر ایک تھا کہ جس نے خدا کے بنائے ہوئے سجدہ نہیں کیا. جب بنا رہے تھے نا آدم کے پتلے کو تو فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. کہا اے اللہ کیا تو ان کو بنائے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کو پہلے بھی کوئی تجربہ ہو چکا تھا کہ جس کی بنیاد میں وہ کہہ رہے تھے کہ زمین پہ فساد برپا ہوگا اور یہ فساد کیسا تھا. اور البتہ جب اللہ نے زمین کو بنا دیا تو سب سے پہلے آدم کو خلق نہیں کیا, آدم کو نہیں بھیجا, یہ زمین کے پہلے آدم ہے. خالق نے پہلے جنات کو بھیجا. ساری زمین پہ جنات خدا کی پہلے عبادت کرتی رہی مگر پھر جب طاقت آئی تو سرکشی بھی آئی. اور جب انسان سرکش ہو جاتا ہے تو رحمان کو بھی بھول جاتا ہے. جب رحمان کو بھولے سرکشی آئی طاغوت کی پیروی ہوئی تو خالق کا عذاب آیا. جب خالق کا عذاب آیا فرشتے عذاب لے کے آ رہے تھے کہ جنات کو تباہ و برباد کر دیا جائے. جب فرشتے آ رہے تھے تو کیا دیکھا ایک بچہ بھی ہے کہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے. فرشتے عذاب لا بھی رہے تھے مگر کام بھی رہے تھے. پھر کام کیوں رہے ہو؟ آواز ہے کام کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے اے خالق کہ سب نے گناہ کیے تو ان پہ عذاب آنا تو بنتا ہے. وہ جو بچہ اس نے تو بھی گناہ نہیں کیا. آواز ہے جو میں جانتا ہوں جس چیز کا مجھے علم ہے اور چیز کا تمہیں علم نہیں ہے. فرمایا خالق ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. فرمایا اچھا اس طرح کرو وہ جس نے بھی کوئی گناہ نہیں نہ کیا اسے لے لو. فرشتے جنوں کے اس ایک چھوٹے بچے کو لے آئے اور رکھا اپنے پاس. جب اپنے پاس رہے کیونکہ فرشتے تھے ان کی عبادتوں کو دیکھتا تھا تو وہ جو جن کا بچہ تھا اس نے بھی عبادتوں میں کمال کیا. یہاں تک کہ فرشتوں سے زیادہ اس کی عبادتیں ہو گئی. جب یہ اتنا زیادہ معتبر ہو گیا فرشتوں کی نظر میں خدا کو تو پتا ہے. اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد جب کہا نا کہ سارے آدم سجدہ کریں تو آواز آتی ہے قرآن مجید کی سب سجدہ کر رہے تھے مگر ایک نے نہیں کیا. وہ کون ہے؟ جو جنوں میں سے تھا. عزازیل جو تھا سجدے میں سر اس نے نہیں جھکایا. اب اللہ نے فرمایا دور ہو جاؤ. اب اس نے ایک تمہید باندھی اے اللہ تو نے مجھے مٹی سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا تو میں افضل ہوں یہ تو نیچے ہے. آوازیں یاد رکھ تو ہے آگ بنتی ہے درخت سے, درخت بنتا ہے مٹی سے. حقیقت میں تو جو متکبر ہو رہا ہے وسیلے کا منکر ہے. وسیلے کا منکر جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے اپنے وقت کا شبحان ہوتا ہے. وسیلے کا منکر ہوا خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا. اب اس شیطان نے کہا اے خالق میں نے تو اتنی عبادت کی تو کوئی مجھے بھی اس کا اجر عطا فرما. کہا ٹھیک ہے تمہاری عمر طویل کر. اب اس نے کہا اے خالق میں گمراہ کروں گا. تو خالق نے کیا کہا جو میرے ہوں گے. اب غور کیجیے گا خدا کو کتنا مان ہے. فرمایا جو میرے ہوں گے وہ کبھی گمراہ نہیں. تو جس کو مرضی چاہ اپنا بناتا جا. جو میرے ہوں گے وہ میرے رہیں گے.
بعد خالق نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے یا ان کی بچی ہوئی مٹی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو خلق. یہی شیطان اللہ نے کہا کہ اس شجرے کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے پاس نہیں جانا. یہ آیا اور آ کے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم آؤ چلو وہ کھاؤ. فرمایا میں نہیں کھا سکتا. کیوں؟ رحمان نے منع کیا. اب اس نے ایک تدبیر چلائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تھا اے آدم آپ نہ کھاتے آپ نہ جاتے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ دھیان کر، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، شیطان آیا تھا میرے پاس، میں نے اسے دھتکار دیا. یہ شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور حوا کے پاس کیا جا کے کہا اے بی بی آپ سمجھائیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا ہوا تھا وہ واپس لے لیا. اور اگر آپ کو یقین نہیں نہ آتا آپ جائیں، اگر فرشتے آپ کو روکے تو رک جائیے گا، اور اگر فرشتے نہ روکے تو سمجھے گا اللہ نے اپنا حکم واپس لے لیا. حضرت حوا کا آئیں، اگر تو وہ روک دیں گے تو رک جائیں گے. اب یہ دونوں چل رہے ہیں. فرشتوں نے بھی دیکھا کہ جب یہ اللہ کے کہنے پہ نہیں رکے، اللہ کے کہنے پہ نہیں رکے تو ہم بھی چپ ہیں. اصل میں خدا کی ایک اور مصلحت تھی کہ آپ رکے. آپ کو یقین کیسے آ گیا؟ فرمایا شیطان نے جھوٹی قسم کھائی. اس نے کہا تھا مجھے اللہ کی قسم، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی بھی جھوٹی قسمیں کھا سکتا. میری بہنیں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا سمجھ لیجئے گا کہ جو بھی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تو سب سے پہلے شیطان نے کھائی تھی. ہمارے لیے کتنی بڑی عمل کی ایک راہ اللہ مہیا کر رہا ہے. خبردار قسمیں نہ کھاؤ، بات کو قسموں کے ساتھ نہ بڑھاؤ. اللہ تمہارے دلوں میں جانتا ہے کہ تم کون سی بات کو کیسے لپیٹتے ہو. بس گئے اور ادھر کھانا تھا، روایتیں کہتی اب ادھر سے آواز آئی اے آدم اب چلا جا، اور اب کیونکہ ترک اولہ کر دیا اب جاؤ. پہلے تو سب کچھ تھا، تیار تھا، ملتا تھا، اب جائیں اور مشقت کریں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیب پہ اتارا. حضرت حوا علیہ السلام کو موجودہ جو زمین ہے جدہ اس پہ اتارا، اور اس کا نام جدہ اسی لیے پڑا کہ ہماری جدہ وہاں پہ اتری تھی. وہ جدہ پہ یہ سرندیب پہ، اور جب اترے اللہ نے جنت کا ایک پہاڑ بھی ساتھ دے دیا. آدم ترکے اولا ہوا، اب وزن اٹھاؤ، اسے لے کے چلو. روایتیں کہتی ہیں 40 سال سے لے کر 200 سال تک آدم اور حوا ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے مگر نہ ملے. چلتے چلتے آخر میں دونوں ایک صفا پہ آئے، ایک مربع پہ آئے. وہ صفا پہ چڑھتے تو نیچے بی بی نظر آتی، وہاں سے نیچے اترتے تو نظر نہ آتی. وہ مربع پہ چڑھتی، نیچے حضرت آدم چڑھتے نظر آتے. وہ وہاں سے انہیں ملنے آتی، نظام قدرت ہے پہاڑ اتنے بڑے، جب نیچے آتے تو حضرت آدم دکھائی نہ دیتے. روایتیں کہتی ہیں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر آنے جانے کو اللہ نے صحیح بنا دیا. اور جب یہ قریب پہنچے مکہ پہ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو نازل کیا. جبرائیل اب بہت ہو گیا، اب توبہ کا وقت ہے. کہا جبرائیل ہم تو توبہ کرنا چاہ رہے ہیں مگر توبہ کن الفاظ میں کریں. فرمایا وہ جو نام لکھے ہوئے تھے ساقائے عرش پر انہیں ناموں کا واسطہ تھا. تب آدم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ، اے خالق تجھے اس محمد کا واسطہ، تجھے اس علی کا واسطہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے اس حسین کا واسطہ ہماری توبہ کو قبول فرما. روایتیں کہتی ہے توبہ بھی قبول ہوئی، لیکن کیونکہ بندے پاک کا واسطہ تھا تب اللہ نے درجے کو بھی بڑھایا. اور درجے بڑھانے کے لیے فرمایا آدم آؤ، اب پہلا کام ہم تم سے لے رہے ہیں
बादल का एक टुकड़ा नाज़िल किया, याकूत के, लाल याकूत के पिल्लर बनाए, काबा बन रहा है, दरमियान में बलोर का दरख्त दिया गया, और फिर छत बादल के जो चारों कोने थे वो सुर्ख याकूत के मनासिक सिखाए गए, काबा बन रहा है ना, मनासिक सिखाए गए। फिर कहा ए अल्लाह इसकी हुदूद क्या मुकर्रर करनी है, बनाया पत्थर ले आओ, कौन सा पत्थर, ए आदम आ सफा में आए तो एक सफा का पत्थर ले आओ, एक कोने पे सफा का पत्थर लगा, दूसरा पे मरवा का लगा, तीसरे पे जिसपे मैं मुझसे जाएंगे और मुझसे कलाम करेंगे, एक पत्थर वहां करे तो वजह पूरी कीजिएगा, एक पे आया सफा का पत्थर, एक पे आया मरवा का पत्थर, एक पे आया कोहिनूर का पत्थर, मगर हुदूद के लिए चार कोनों का होना जरूरी है। काबा बन रहा था मगर हदबंदी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, कहा अब कौन सा पत्थर लगाया जाए, कहा जिब्राइल जा नजफ में जबले सलाम से एक पत्थर लेके आओ, चार पत्थर लगे तो पता चला जब भी काबा की हदूद भी रखनी हो तो नजफ जाना पड़ता है। काबा बन गया, दिल काबा भी बन गया, क्योंकि काबा को समझने के लिए दिल का काबा भी साफ होना जरूरी है। काबा बन गया, छत बादल की, सुतून सुर्ख याकूत के, दरमियान में अल्लाह ने खैमा लगा दिया। पहला अल्लाह का कर आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा बना दिया। अब यहाँ से आदम अलैहिस्सलाम, नाराए हैदरी, आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त निकाह हुआ जमीन पे, हजरत आदम और हजरत हव्वा का निकाह पढ़ाया जिब्राइल ने, जमीन पे तो कोई था नहीं, मगर अल्लाह ने फिर भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि अल्लाह ने बस एक ही निकाह पढ़ाया और वो निकाह दो दफा हुए, एक आसमान पे पढ़ाया गया, एक जमीन पे पढ़ाया गया। वो निकाह किसका था, रवायतें कहती हैं वो अली और ज़हरा का निकाह था, जिसे अल्लाह आसमान पे पढ़ा रहा था, नबी जमीन पे पढ़ा रहा था। हमारे नबी निकाह हुआ, कहा हक महर भी नहीं, बहुत जरूरी है हक महर, और खवातीन के लिए एक पैगाम भी है कि जब हक महर मिले तो उसे आम चीजों पे साया मत कीजिए, औरत के पास जो सबसे कीमती पैसा उसकी जिंदगी में अल्लाह उसके हाथ पे रखता है, वो हक महर का पैसा होता है, जिसे माजरत के साथ छोटी मोटी चीजों की बजाय उस पैसे से किसी आला हदफ से बचा के रखे, कि जब ज़ियारत पे जाएंगी तो उसमें डालूंगी, या हज पे जाऊंगी तो उसमें डालूंगी, अहम चीजों को अहम जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। कहा ए आदम हक महर तो दे, ऐसे तो ठीक नहीं है, निकाह तो हो गया, फरमाया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फरमाया आदम अपने दिल को टटोल दो, तुम्हारे दिल में क्या है, फरमाया मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। कभी आदम तो सबसे ज्यादा अमीर है, ऐसा कर तू अहले बैत पे दुरूद पाक पढ़ना शुरू करते हैं। और बातें कहते हैं जब सरकार आएंगे, पहले भी अर्ज कर चुकी थी कि जब सरकार बार में आएंगे उस वक्त चीजों की खरीद फरोख्त पैसे से नहीं हो, वही आदम जो अपना हक महर दुरूद पाक की शक्ल में दे रहे थे, 12वीं की आमद में सब कुछ लेन देन दुरूद पाक से हुआ करेगा। निकाह हुआ 2 बेटे हुए, हबीब, थोड़ा सा बोला हबीब
اور کبھی رحمت ہے نا، باپ دونوں بچوں کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہے، مگر بات یہ بھی ہے یہ بچہ اس کریمانہ نظر کو لیتا کیسے؟ نبی ہیں، عادل ہیں، دونوں پہ شفقت ہے، مگر ایک میں اکڑ ہے، ایک میں جھکاؤ ہے۔ تو قدرتی بات ہے، جو جھکا ہوگا تو اللہ کا کرم بھی تو اس کی طرف ہوگا۔ فرمایا اے آدم یہ تیرا عظیم بیٹا حبیب، اگر دیکھا کہ اس کا چہرہ روشن تر ہوتا جا رہا ہے باپ کے احترام کی وجہ سے، اور وہ جیسا تھا ویسا عمل ویسا چہرہ، تو دل میں حسد پیدا ہوا کہ میں تجھے مار دوں گا، اور وقت سے مجھے چلنا پڑے گا، میں تجھے مار دوں گا۔ قابیلی فطرت چاہتی ہے کہ اگلا مر جائے، آپ تو نہیں ایسے کرتے، آپ تو نہیں چاہتی کہ کوئی نیچے ہو جائے، آپ، میں بھی اپنے آپ کو بھی کر رہی ہوں شامل، اگر تمہیں چاہتی کہ کسی کا نقصان ہو جائے، اگر تمہیں چاہتی ہوں کہ کوئی نیچے ہو جائے، تو اندر ٹٹولیے گا کوئی قابیل بستا ہے، اور حبیلی فطرت کیا ہے؟ قابیل کہہ رہے میں تمہیں مار دوں گا، اور حبیل کہہ رہے تم بے شک مجھے مار دو، مگر میں نہیں ماروں گا کیونکہ تم میرا بھائی ہے، میں تیرا نقصان نہیں کروں گا، تم میرا بھائی ہے، اور کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے تو مارتا ہے، یہ تیرا کردار میں برداشت کر لوں گا، یہ میرا کردار۔ اور روایت کہتی ہے کہ قابیل حبیل کو مار ہی دیا، حسد رش کر لیتا تو اور باتی حسد کر رہا تھا، اور اسی حسد نے قابیل کو قاتل بنا دیا۔ قابیل کرتا لے کے آئے باپ کے پاس، جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کیا اس نے قتل، مگر چپ ہے کہ ابھی زمین کو آگے بڑھانا ہے، وہی قابیل کا کرتا لیا، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک قصاب سامنے رکھا، اپنے بیٹے کا کرتا ڈال بھی رہے ہیں اور ایک اعلان بھی کرے لوگوں زمین پہ ظلم ہو گیا۔ تو پہلا لوہا پڑنے والے حضرت آدم، پہلے ماتم کرنے والے کہ شہید کا ماتم کرنا جائز ہے، مظلوم کا ماتم کرنا جائز ہے، پہلا لوہا بھی پڑا، پہلا ماتم بھی، اللہ ظالم کے خلاف اٹھائی ہوئی آواز اتنی پسند آئی، آواز آئی اے آدم پریشان نہ ہو، ہم تمہیں اور بھی بیٹے دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بیٹے اور دی، جناب شیش ہبت اللہ، روایت میں بعض اوقات بعد میں ہے اور یافس ہبت اللہ جناب شیش لقب پڑ گیا، تو بیٹے دیے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے، لوگ کہنے والے کہتے تھے ایک دن بیٹی ہوتی تھی اور ایک دن بیٹے ہوتے تھے، یا بیٹے پہلے ہوتے تھے لیکن بیٹیاں ہو جاتی تھے تو نکاح کر دیتے تھے، کارن اللہ کا حلال ہمیشہ سے حلال، اور اللہ کا حرام کیا ہوا پہلے دن سے حرام۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن بہن بھائیوں کی شادیاں کروا رہا اور اب آگے اصول بدل دیا کہ بہن اور بھائی کی شادی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے امام سے پوچھا کہ یہ روایت غلط ہے یا صحیح؟ میرے مولا فرماتے ہیں بہن بھائی کا نکاح حرام ہے، تو خالق نے کیا کیا؟ کہا دو حوروں کو بھیجا، منزلہ نزلہ نازل ہوئی، اوپر سے بھیجی گئی دو حوروں کو، ایک کو اس کے نکاح میں دیا، ایک کو ان کے نکاح میں دیا۔ یہاں سے آبادی آگے بڑھ رہی ہے، سارے بھائیوں میں جو جناب شیش سے ان کا رتبہ تھا، بادت عطا تھی رب، فرمایا شیش آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کہا شیش میرے باپ، میرا جانشین آپ، میرے باپ آپ کے میرے جانشین آپ، لیکن بھائیوں کو بتانا نہیں۔ شیش چپ رہے،
میں تمہیں بتا رہا مگر بتانا نہیں. پتا چلا آدم نے بھی اپنے بیٹے سے تقیہ کروایا تھا. کیا اپنے آپ کو چھپانا، جب ضرورت پڑ جائے تو پھر اللہ کا نبی ولی کو حکم دے دیتا ہے. نعرہ حیدری. میں پھر ایک جملہ دے رہی ہوں، آپ کی سماعت میں میرے ساتھ چلیں. تو آدم نے ایک اصول بنا دیا کہ جب ضرورت ابھی نہ ہو تو ولی کو چھپا دیا جاتا ہے، اور جب ضرورت پڑے تو علل اعلان 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھ پکڑ کے ولی کا اعلان کر کے من تو مولا کہہ کے بتا دیا جاتا ہے کہ میرے بعد میرا ولی علی ہے. روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے. جب آپ جانے لگے دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے وہ جو گھر بنایا ہوا تھا بادل کا کی چھت، یاقوت کے پلر، وہ خانہ کعبہ کی تو پہلی بنیاد تھی. جب آدم علیہ السلام دنیا سے اٹھ گئے تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ اب وہ اوپر سے عطا کرتا چیزیں تھیں، بادل کا ٹکڑا چھت اور یہ سارا کچھ یہ اٹھا کے لے آیا. البتہ وہ جو زمین کی چیزیں تھیں وہ وہیں پہ. جناب شیش علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، شیش اب تو بنا ہاتھوں کی مدد سے، گارے اور اینٹوں کی مدد سے میرا گھر بنا. آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے کعبہ عمارت کی بنیاد رکھ کعبہ کی عمارت کی بنیاد رکھ رہے تھے حضرت شیش علیہ السلام. باپ کا انتقال ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا تو تابوت میں بند کر کے حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے باپ کعبہ کے قریب ہی دفنا دیا. 1 سال کا حضرت حوا علیہ السلام کا انتقال ہوا، انہیں بھی تابوت میں کر کے انہیں بھی وہیں پہ دفنا دیا. یہاں سے انشاءاللہ آگے چلیں گے کل اور کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے کعبہ پہچانیں، کیونکہ جب ہمارے اندر کسی چیز کی پہچان کم ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا لگاؤ بھی کم ہو جاتا ہے. کعبہ چھوٹی جگہ نہیں ہے. پہلا ہادی آ رہا ہے کعبہ بنا رہا ہے، اور جب 12واں والا بھی آئے گا تو کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گا. اعلان یہی کرے گا لوگوں کل جال حق وزحق الباطل. حق آ گیا، باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا. ایک بات بہت لمبی تاریخ ہے، اس ہفتے میں کوشش کریں گے اہم نکات کو ہم پڑھے مل کے. اور یہ کعبہ ایسا ہے جو کلام بھی کرتا ہے. کعبہ بولتا ہے مگر کعبے کو سننے کے لیے حسین پڑھنا پڑتا ہے. رجب حسین نبی نے چھوڑ دیا. بہتے ہوئے آنسو حسین نے آخری نگاہ نانا کے مزار پر ڈالے. ماں کی کپڑے دھر کو بھائی کے مدد دیکھا. نکلتے نکلتے رات حسین مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. حسین مڑ مڑ کے دیکھتے رہے.
कोई तो कहे हुसैन न जाओ। हमारे यहाँ शरीफों में एक रवाज है कि जब कोई अपने घर वालों को मसरूआत को लेके निकल रहा हो, मसरूआत को लेके निकल रहा हो तो घर वाले कहते हैं रात बहन बेटियां आपके साथ हैं, सुबह चले जाइए। लोगों ने ऐसा बोला, किसी ने नहीं कहा हुसैन सुबह चले जाइए। हुसैन मदीना को छोड़ के आ गए और एक जुमला कहा, नाना नाना तू मुझे प्यारा है, तेरी निस्बत से नाना तेरा शहर भी मुझे बड़ा प्यारा है, मदीना तू मुझे बड़ा प्यारा है, मगर मदीना मैं क्या करूं, तेरे बाशिंदे मुझे यहाँ रहने नहीं देते। हुसैन मदीना को मेरे वाला ने छोड़ा, आए मेरे वाला मक्के में, मक्का में मेरे वाला 3 महीने तक तबलीगात की, ताकि कल गला को कोई अहले मक्का ये न कहते अमान का घर था, इत्मीनान का घर था। हुसैन को चाहिए था मक्का आ जाते। हुसैन ने 1-2 दिन नहीं 3 माह तक मक्के में तबलीग कितने मिले, पूछिएगा आप रवायतों में जाके कितने मिले। बस हुसैन तबलीग करते रहे 3 महीने और फिर हज का मौसम, हाजी आ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, हाजी आते जाए उन्हें बताते, हाजियों को हम सब जानते हैं, हाजियों को खाजी का लिए न गए, हुसैन मौला ने हमें बताया नहीं। हुसैन हुज्जत तमाम करते रहे। रवायत कहती है 8 और जिन्हें रोनाई में कहती रो लीजिए, मौला 8 जिलहज को जो एहराम बांधे थे आपने हज के लिए, कागाजी जी मौला कागाजी एहराम की नियतें बदलो, जो हज के लिए बने हैं ना उन्हें उम्रे की नियत में बदलो। 2 दिन रह गए हैं हज के लिए और मन हुसैन ने मगर हज नहीं किया, मौला ने उम्रा फरमाया अदा किया और अब निकलने लगे। आज जरा हुसैन का दामन थामे, मौला ये हज तो आपके लिए है, ये काबा तो आप जैसे लोगों का मंदिर है, ये तैयब ताहिरों का मंदिर है, आप क्यों जा रहे हैं? तो भाई कहती है यजीद ने अपनी फौज को हाजियों की शक्ल में भेजा और लोगों को 3 हिस्से में तकसीम कर दिया। एक को कहा जब हुसैन हज कर रहे हो तो तुम हुसैन को कत्ल कर देना, हाय सहरा का लाश, तुम हुसैन को कत्ल कर देना। और दूसरे को ऐसे कहा कि तुम मुसीबत शेर बपा करना, हम हुसैन का बदला लेंगे, ये दोनों जब आपस में लड़ेंगे वहां की फिजा खराब होगी। तीसरे को ऐसे कहा उस वक्त तुम नारा बुलंद कर लेना कि यहाँ पे अब हज करने कोई नहीं आएगा, यहाँ जहाँ पे नाखून हो जाए, जहाँ पे झगड़ा हो जाए वहाँ पे हज नहीं होगा। हुसैन देख रहे हैं अंबिया की मेहनत है, काबा ऐसे नहीं बन गया। हुसैन ने ये वजह थी, बीबी ने कहा हम अगर अदा करेंगे, बस बीबी हुसैन चले। आज से हज को मेरे मौला ने काबा की हरमत को बचा दिया, हुसैन चले। और रवायतें कहती हैं जब हुसैन जा रहे थे ना, एक दफा काबा ने गिरिया किया। अगर समझ जाओ ज़ाकरीन के में शर्तों में है ना, काबा बोलता है, ज़ाकरीन के जुमले है, काबा ने क्या कहा, ऐ मेरे मौला हुसैन आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो एक नजर में पड़ा था, काबा ने आगे से कहा, जब कहा मौला आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। रोते हुए हुसैन ने कहा मैं करबला जा रहा हूँ, ऐ काबा लोग तुझे हज करने आए, ऐ काबा तेरी हरमत को हुसैन
میں عباس کو لے کے جا رہا ہوں. اے قرآن تیری آیتوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. میں کہیں اکبر لے کے جا رہا ہوں, کہیں قاسم لے کے جا رہا ہوں, کہیں محمد لے کے جا رہا ہوں. اور بیویاں جب حسین کی بات آئی ہوگی تو حسین نے کہا ہوگا اے سورہ کوثر تو سب سے چھوٹی سورہ ہے, تو بھی پریشان ہوگا, میں اسلحہ لے کے جا رہا ہوں. اور کعبہ کا غلاف بھی بولا تھا, قرآن کا غلاف بھی بولا تھا, مولا یہ حاجیوں کے روم میں تو ہیں مگر یہ ہمارے بدن سے اتار نہ چاہ رہے ہیں. غلاموں کو پھر کماز آئے گی. اے قرآن پریشان نہ ہو, اے کعبہ پریشان نہ ہو, میں زینب کو لے کے جا رہا ہوں. میرا بڑا قطر دیا خدا کا تصویر ہے خالق, ہماری اس قریب عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. امانت و جراستہ محمد والے محمد کا جتنے بیٹھے ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو قبول کر. اے میرے مولا وہ وقت امام کا جس ظہور فرما. میرے مالک ہمیں اپنے مولا کے لیے تڑپ پیدا کرتے ہیں. اے میرے مالک ہمیں اپنے مولا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وہ دائیں بائیں چلتے آیا جو اپنے ماننے والوں کو ہر مصیبت سے بچا رہا ہے, مگر وہ ایسا بچانے والے ہیں جس کا اپنا گھر نہیں ہے. ساری کائنات کا مالک تو ہے میرا مولا, مگر سوچیں کس کا گھر اس قابل ہے جہاں وقت کا امام ٹھہرے. اے میرے مالک, اے صاحب خود, اے کائنات کے خالق, جن جن کے پاس اولاد تمہارے سب کو صاحب اولاد ہے. میرے مالک جو والدین اپنے بچوں کے لیے ان کے نصیبوں کے لیے پریشان ہے مولا, ان کے نصیبوں کو یاد فرما. اے میرے مالک جو کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے میرے مالک تجھے تقریب واپسوں کا راستہ حج و زیارات کی توفیق عطا فرما. اتنے مشکل ہیں مسائل جو حسین کے روزے پہ جاتے ہیں اور ہماری آنکھیں تڑپ رہی ہے مولا, ہمارے مقدر میں بھی اپنا روزہ لکھ دے. اے رحم الرحیم, اے ساری کائنات کے سننے والے, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد